دہشت گردی کا قانون لگایا جاتا ہے. یہ قانون کیسے چلے گا پاکستان کے اندر؟ بہانا چاہیے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا. اور میں جب صدر تھا تو میں نے تو موجودہ صدر صاحب نے تو بہت سارے استثناء لے لیے. میں خود عدالت میں گیا, میرے اوپر ATC کورٹ کے اندر جرم لگا ہوا تھا کہ میں بندوقیں سپلائی کرتا تھا. اور اس پہ گواہی کس کی تھی؟ پولیس والے کی گواہی تھی کہ میں خود جا کر استثناء سے وڈرا کیا. جب وہ میرے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا تو PDM کی حکومت نے دوبارہ میرے پر مقدمے کا ریویو پہ ڈال دیا. تو لہذا قانون جو امپلیمنٹ ہو انصاف کے ساتھ. تیسرے, اگر قانون امپلیمنٹ بھی ہو اور جزا اور سزا نہ ہو تو وہ قانون بیکار ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر یہ جو کوشش ہماری رہی کہ احتساب ہو, وہ احتساب کے قانون جس طرح سے بھی بنے سب کو غلط استعمال کیا گیا. لہذا میں نے تو ہمت ہار دی کہ جب بھٹو صاحب آئے انہوں نے کہا 1200 لوگوں کو ہم نکالیں گے. 303 لوگوں کو اس سے پہلے نکالا جا چکا تھا. ہر حکومت آتی ہے نئے لوگوں کو ذمہ دار کرتی ہے. بیٹا یہ تصویریں بعد میں بنا لو, پھر انشاءاللہ بنتی رہیں گی, ہے نا. تو میں پھر آخری بات آپ سے کہتا ہوں کہ پھر قانون وہ بنتا ہے جس کی معاشرے میں قدر ہو, معاشرے کے لوگ نکو کریں کہ یہ حرام کا پیسہ اس نے کمایا ہے, اس کے گھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے. میرے والد صاحب اس گھر نہیں جاتے تھے جہاں حرام کا پیسہ ہو. تو معاشرے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک معاشرتی قانون کی گرفت میں لوگوں کو لے کر آئے. اور آخری بات کہ دل کے اندر حیا اور شرم ہو. مجھے تو سب سے زیادہ شرم اس بات کی بھی رہی کہ میں اگر کرپشن کروں گا تو میرے یہ دوست جو دیرینہ دوست ہے 26 سال کے اور 30-40 سال کے, یہ کیا کہیں گے کہ بے شرم, تم کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم کرپٹ آدمی نہیں ہو, تم بھی کرپٹ نکل آئے. تو قانون شروع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے, معاشرے تک آتا ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کیونکہ عارف الوی ایک انسان آپ کے سامنے آیا ہے, ایک عام آدمی آیا ہے, وہ قانون کو تلاش کرتا ہے اللہ کی قانون کی کتاب کے ذریعے. تو اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تحکموا بالعدل, کہ انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, حکمران عدل کے ساتھ رہیں گے. تحکموا بالعدل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ عدل کے ساتھ رہو. پھر حضرت ابوبکر کا قول ہے, میں اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بنیاد قانون کے اعتبار سے کیوں ہے اور مسلمانوں کی کیوں ہے. صرف پاکستان کا آئین نہیں, دنیا کے قوانین بنے ہیں, دنیا کے قوانین بنے ہیں. اور کس بنیاد پر بنے ہیں؟ اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ سقراط کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ذرا صبر کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. ذرا سن لو غور سے, کون 3 لوگ ہیں؟ جو کنجوس ہے, جو دھوکے باز ہے, اور وہ جو حکمران بنے اور خیانت کاری کرے, وہ جنت میں جائے گا نہیں. دوسری بڑی بات کہ قانون کے اعتبار سے سب برابر ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا. اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لیے کہ کوئی ہر شخص قانون کے اندر برابر ہو. پھر قانون کی بالادستی کے حوالے سے حاکم اور عوام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رحم کرو, اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ. میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں, کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر. وکیل تھا, دیانتدار وکیل تھا, اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. صبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا, کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں. اور یہ محمد علی جناح صاحب نے
आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में 14 जून 1948 को ये बात कही थी। जरा गौर से सुनो, और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देयरफॉर एनी कमांड और ऑर्डर that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. सुने गौर से, do not forget. और इसमें बुरा मत माने, हर चीज का आजकल बुरा माना जाता है। कायदे-आज़म ने कहा, do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was कायदे-आज़म who said it. मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। You do not make national policy. It was Qaid-e-Azam who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कराची के सबसे बड़े वकील और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ने ये बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे कहां से। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदाद सुनी और रिपोर्ट लिखी। और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा। आज भी जिंदा हैं और गवाही देंगे। इससे कबल कि सारी चीजों को दफना दिया जाए, वो भी मौजूद हैं जो गवाही देंगे। और ये भी आपको बता दूं कि एक दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हमीदुर रहमान। उनके बेटे चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के आज। तो लिहाजा बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं। और अगर इमरान खान ने ये बात की है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को देखो और पढ़ो, अब हुआ क्या, तारीख के अंदर हुआ क्या? कानून की तलाश, इंसान की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, 10,000 साल, 8,000 साल, लिखी हुई तारीख 6,000 साल, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले बड़े बड़े लोगों ने, जब इंसान ने इकट्ठा रहना शुरू किया, इंसानों ने कहा कि कानून बनाओ। जानवरों से जब वो अलग हुआ तो उसने कहा कानून बनाओ। माइट इज नॉट राइट, माइट इज नॉट राइट। जंगल का कानून खत्म करो, इंसानों का कानून बनाओ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।